نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ یہ بھی امید کرتی ہوں پچھلے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ھدی، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ ذالک، عربی زبان کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کی بلندی اور عظمت کا اظہار کرنا ہو تو اشارہ قریب سے نہیں بلکہ باعث سے کیا جاتا ہے، یعنی دس سے نہیں دیٹ سے کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں نا، موسٹلی کوئی چیز دور ہے تو اس کے لیے آپ دیٹ یوز کرتے ہیں، یعنی، اور جو چیز نزدیک ہے اس کے لیے آپ دس یوز کرتے ہیں۔ اگر وہ کتاب نزدیک ہے تو آپ بولیں گے دس از اے کتاب، یہ کتاب، اور اگر آپ دور پڑی ہوئی ہے تو دیٹ از کتاب، وہ کتاب۔ ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں نا۔ یا پھر اردو میں ایک مثال لے لیتے ہیں، جب ہم کسی کی عزت، یعنی عزت کے طور پہ ہم کسی کے لیے تم کی جگہ پہ آپ لگا دیتے ہیں۔ تم کیسے ہو ایسے نہیں بولتے، آپ کیسی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ہم نے کیوں لگایا؟ ادب کے لیے نا، احترام کے لیے نا۔ تو عربوں کے ہاں بھی جب کسی چیز کی اہمیت جتانا مقصود ہوتا تو وہ یہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ وہ کا لفظ استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ الکتاب، الکتاب، اب دیکھیں، الگ لفظ ہے اور کتاب الگ لفظ ہے۔ پیچھے آپ نے ال کے بارے میں پڑھا، الحمد، الرحمن، تو ال کس کے ساتھ یوز ہوتا ہے؟ ذرا اپنے نوٹس پیچھے سے چیک کریں اور آپ نے مجھے پھر بتانا ہے ال کس کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الکتاب سے مراد کون سی کتاب؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے نا۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریبہ، لا نہیں، ریبہ فی، جس میں کوئی شک نہیں۔ لا کا لفظ جو ہوتا ہے وہ نہیں کے معنی دیتا ہے۔ لا آگے بھی آئے گا تو آپ نے نوٹ کر لینا ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ لا نہیں، ریبہ، لا ریبہ فی، جس میں کوئی شک نہیں۔ تو ریب یعنی شک عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب ہم اس کو ترجمے میں اردو میں کہہ رہے ہیں نا، لیکن یہ عربی زبان کا بھی لفظ ہے، شک۔ لیکن یہاں شک کی بجائے عربی میں ہمارے پاس آ گیا ریب کا لفظ آیا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ ریب ایسے شک کو کہتے ہیں جو انسان کو بے چین کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ریبہ یعنی ایسا شک، ریب ایسے شخص کو کہتے ہیں جو شک کو، کہ جو انسان کو بے چین کر دے۔ تو لا ریبہ فی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ فی اس میں، فی کس کے معنی دے رہا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی تم اس پر پورا اعتماد کر سکتے ہو، اس کو پڑھتے جاؤ گے تو وہ تمہارے دل میں اترتا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کس کے لیے آئی؟ یہ جو کتاب قرآن مجید ہے یہ کس کے لیے آئی؟ ھدی للمتقین، اس میں کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے۔ ہدایت کا پیچھے آپ نے پڑھا نا، آپ نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا اہدنا، ہدایت کے حوالے سے آپ نے ادھر پڑھا ہے نا، ذرا آپ نے ادھر سے نوٹس بھی چیک کریں، ٹھیک ہے؟ ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے، راہ دکھانے کے لیے یہ کتاب آئی نا، کس کو؟ متقین، کن کی بات ہو رہی ہے؟ متقین۔ تو متقین متقی کی جمع ہے، اور متقین کسے کہتے ہیں؟ تقوی والے۔ اب تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویسے تو آپ نے اسلامیات کی بک میں پڑھا ہوگا، تقوی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری۔ تو پرہیز کسے کہتے ہیں؟ پرہیز کہتے ہیں کسی چیز سے بچنا،
جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے نا کہ آپ نے فلاں فلاں چیز سے پرہیز کرنی ہے. تو اگر آپ بد پرہیزی کریں گے، پرہیز نہیں کریں گے، آپ بیمار پڑ جائیں گے، وہ آپ کو نقصان دے گی. تو پرہیز کسے کہتے ہیں؟ کس چیز سے بچنا. کس چیز سے بچنا ہے؟ گناہوں سے بچنا. یہاں پر کس چیز سے بچنے کی بات ہو رہی ہے؟ گناہوں سے بچنا. اور ایک یعنی ایک تو اس کے یہ معنی ہے پرہیز کرنا، اور ایک معنی بھی ہے ڈرنا. تقویٰ کے ایک معنی ہے ڈرنا. ڈرنا بھی ہوتا ہے. تو کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا. یعنی ہر اس چیز سے بچنا جو گناہ کی طرف لے جائے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا، یہ ہوتا ہے تقویٰ. تقویٰ کی ڈیفینیشن کلیئر ہوگی؟ ٹھیک ہے. یعنی متقین کس کی جمع ہے؟ متقی کی. ٹھیک ہے، متقی کی جمع ہے نا. اور متقی کسے کہتے ہیں؟ کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ تقویٰ والوں کو. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پرہیزگاری. اب پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیز کیا ہے؟ دو مطلب ہے نا تقویٰ کے، ڈرنا اور پرہیزگاری. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا؟ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدایت ان کو ملے گی جن کے اندر تقویٰ ہوگا. کیا دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ ایک جگہ پہ تو یہ بھی آیا نا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے بھی یہ ہدایت ہے، یہ کتاب سارے انسانوں کے لیے. تو اب دونوں معنی میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، تھوڑی سی مطلب اس میں پیچیدگی ہے. کیا ہے اب دونوں معنی میں؟ آپ نے ہدایت کا ٹاپک پڑھا نا، اس کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے. کبھی کہا گیا ہدایت ہے متقین کے لیے. وائی؟ کیوں کہا گیا اس حوالے سے؟ یعنی اگر یہ سب انسانوں کے لیے ہے تو کیوں متقی حاصل کرتے ہیں؟ اور یہاں پر یعنی کبھی یہ کہا جاتا ہے قرآن میں کہ یہ تمام انسانوں کے لیے، اور کبھی یہ کہ متقین کے لیے. یہ صرف سوچنے کے لیے میں یہ کویسچن کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، کہ اب آپ کو ہدایت کے معنی دہرانا ہوں گے. اپنے نوٹس چیک کریں. ٹھیک ہے، آپ کے نوٹس جو تھے پیچھے اس کو چیک کریں. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پڑھا تھا نا ہدایت یعنی رہنمائی کرنا، شفقت اور محبت کے ساتھ راہ دکھانا. یہ ہدایت کی ڈیفینیشن آپ نے پڑھی تھی. اور آگے چل کے آپ نے پڑھا تھا ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے. ہدایت کی دو قسمیں، یعنی دو قسم کی ہدایت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے علمی اور ایک ہوتی ہے عملی. علمی وہ ہوتی ہے کہ بندے کو نالج ہو، بندے کو پتہ ہو.